बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 9 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। फजलुर रहमान ने पिछले 14 माह में, चूँकि वो पीडीएम के सरबराह हैं और जो अदम एतमाद और जितना रजीम चेंज ऑपरेशन था उसमें तीसरे खिलाड़ी थे जो इस सारी की सारी साजिश में मुलव्वस थे। अब ऐसा हुआ कि नए इक़्तिदार की बातें शुरू हो गई और नए इक़्तिदार के साथ साथ नई जोड़ तोड़ शुरू हो गई और उसमें फजलुर रहमान को बाईपास करते हुए डायरेक्ट नवाज शरीफ और जरदारी के दुबई में जो मुज़ाकरात हुए, फजलुर रहमान को ये नज़र आने लग गया कि ना तो इस हुकूमत में मुझे इन्होंने सदर बनाया है, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि आरिफ अलवी ने रिटायर हो जाना है और हमें, अगर हम हुकूमत को 1 साल के लिए आगे लेकर जाते हैं तो फिर हमें ये फ़ायदा होगा कि फजलुर रहमान 1 साल के लिए सदर बन जाएंगे अगर मुआशी एमरजेंसी लगाई जाती है। अब ऐसा क्या हुआ कि फजलुर रहमान रोने धोने शुरू हो गया और उन्होंने ना सिर्फ आज नून लीग के साथ अपनी भड़ास निकाली है, बल्कि उनको IMF की जानिब से जो मुलाकातें हैं इमरान खान से, उस पर भी बड़ी तकलीफ़ है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इमरान खान आज अपने शेरू के साथ बहुत खुश नज़र आए और बड़े अरसे बाद बनी गाला में वॉक करते नज़र आए हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पंजाब हुकूमत ने एक फ़ैसला लिया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जुल्फ़ी बुखारी। जुल्फ़ी बुखारी के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। जुल्फ़ी बुखारी लंदन में मौजूद हैं और जब ये सारा मामला बना था तो वो बैरून मुल्क थे। थाना गोलड़ा में जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज हैं और उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शब्बीर ने थाना गोलड़ा में जुल्फ़ी बुखारी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के समेत मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए। उनके ख़िलाफ़ 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल में भी वो नामज़द हैं जुल्फ़ी बुखारी और उन्होंने केस के सिलसिला में नैब में पेश होने से माज़रत की थी और नैब को अपना जो तहरीरी जवाब है वो जमा करवाया था, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया था कि नैब का कॉल अप नोटिस मौसूल होने की इत्तला आज मिली है, बैरून मुल्क होने के बायस वो पेश नहीं हो सकते। अब असल बात यह है, आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले एक चीज़ हमारे सामने आई, वो नवाज शरीफ की बरीयत का फ़ैसला था। नवाज शरीफ की बरीयत का फ़ैसला तो इस वजह से एक अनोखा फ़ैसला है कि जब तक वो सरेंडर नहीं करता तब तक आप, भले वो बेगुनाह है, भले उसके साथ जितनी ज़्यादती हुई है, अदालत के हाथ बंधे हुए हैं। अदालत के पास अख्तियार ही नहीं है उसको रिहा करने का, उसको बरी करने का, उसके ख़िलाफ़ ट्रायल ख़त्म करने का। क्योंकि जब हम बात करते हैं नवाज शरीफ और इन लोगों की तो ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ होता है। और जब शहबाज शरीफ की ज़मानत का मामला बना था और जब शहबाज शरीफ ने 50-50 रुपए के मुचल्लकों के एवज़ नवाज शरीफ को बैरून मुल्क भेजा था, तो उस दिन मैंने एक वीलॉग किया था कि पाकिस्तान की तारीख़ का तेज़ तरीन इंसाफ, और मुझे याद है इमरान रियाज़ भाई अल्लाह उनको अपनी हिफाजत में रखे, उन्होंने बाकायदा अपने वीलॉग में कोट किया था मुझे और कहा था कि वाकई ये तेज़ तरीन इंसाफ था कि 50-50 रुपए के स्टाम्प पर जजेस खुद स्टाम्प लिख के और तहरीर भी खुद लिख के लेके आ रहे थे कि हाँ जी ये तहरीर है, इस पर बस साइन अंगूठा करें और बाहर जाएं। तो उनको तो हमेशा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ मिले हैं नवाज शरीफ को। आप हुदैबिया केस को देख लें, काजी फैज़ ईसा साहब ने जब उनको क्लीन चिट दी तो वो इस वजह से दी कि जी टाइम गुजर चुका है, टाइम बार्ड हो चुका है। इमरान खान कहते हैं कि तोशाखाना केस टाइम बार्ड है, तो उस पर तो अदालतें बार बार धड़ाधड़ उनके खिलाफ फैसले सुना रही हैं और यही केस अगर आगे चला गया तो वही काजी फैज़ ईसा साहब यहाँ टाइम बार्ड पे इमरान खान को रिलीफ नहीं देंगे जहाँ पर नवाज शरीफ को दिया गया था। अब मेरा सवाल है कि अदालतों से, जब अदालतें जानती होती हैं, अब इसका मतलब ये है कि अदालत ने कहा कि जिन्होंने इश्तिहारी करार दिया, जिन्होंने कार्रवाई की, वो सब ने गलत किया, तो इसका मतलब है उन जजेस ने गलत किया। इश्तिहारी तो जजेस ने करार दिया या उस वक्त की जो नैब की टीम थी ना, अगर नैब की टीम के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई हो, ना जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई हो और आज अदालतें बैठी लिखें और वो मीडिया की सुर्खियाँ बन जाएँ कि जी देखें ये गलत हुआ, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया गया, फ़लाँ फ़लाँ। आज जो जजेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ लिख रहे हैं, बग़ैर उनको सुने फ़ैसले दे रहे हैं, उनको उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी कर रहे हैं, उनको इश्तिहारी करार दे रहे हैं, इतना बता दें कि क्या जब 2 साल के बाद इनको मौका मिलेगा सच लिखने का, तो तब यही कहा जाएगा, जो इनके बाद आने वाले यही कहेंगे कि जी उस वक्त जो वारंट जारी किए गए थे वो दुरुस्त नहीं थे। मैं ये समझता हूँ कि बाद में पछताने से कुछ नहीं होता। ये हमारी अदलिया की ज़िम्मेदारी बनती है कि कहाँ वारंट जारी होना है या कहाँ नहीं होना, और हमारा जो मजिस्ट्रियल वर्क है जो कचहरियों में होता है, वहाँ तो बदकिस्मती से एक कांस्टेबल लेके जाता है
3 لائنوں پر لکھی ہوئی درخواست ریمانڈ سے متعلق ہو، آئیڈینٹیفیکیشن سے متعلق ہو، یا کوئی اور اس طرح کا معاملہ ہو، اور جج تک تو پہنچتی نہیں ہے، جو عملہ ہے وہی موریں لگا کے وہ دے رہا ہوتا ہے اور منظور کر رہا ہوتا ہے، تو اس نظام کو درست کرنا ہوگا۔ یہ نظام درست ہوگا تو چیزیں بہتر ہوں گی۔ بہرحال اب زلفی بخاری کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے ہیں۔ دوسری جانب پنجاب حکومت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جو ہائی پروفائل کیسز ہیں اس میں ہر صورت جو ہے وہ ان کو جن لوگوں کی ضمانتیں منظور ہوئی ہیں ان کی ضمانتوں کو چیلنج کیا جائے گا۔ اب ہائی پروفائل کیسز سے مراد کون سے کیسز ہیں وہ محسن نقوی بہتر جانتے ہیں۔ محسن نقوی کی جانب سے 2 فیصلے کیے گئے۔ ایک تو جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں جو لوگ جن کی شناخت نہیں ہوتی، بھی اگر 500 لوگ تھے ان کی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہوئی تو 50 کی نہیں ہوئی اور 450 کی ہو گئی، اور یہ جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے اس کے اوپر عدالت میں سوال اٹھے تھے کہ یہ کیسی آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے، اور خدیجہ شاہ کیس میں اس کے اوپر باقاعدہ طور پر 2 رکنی بینچ سماعت کا رہا ہے۔ تو ایسے میں آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ کے حوالے سے محسن نقوی کہتے ہیں کہ جن لوگوں کی شناخت نہیں ہو سکی وہ پروسیکیوشن کی نالائقی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ پروسیکیوشن جیسا تیسا وہ ہو، ان کو شناخت کرنا ہے، اور اگر شناخت نہیں ہوئے، پروسیکیوشن نے نہیں کیا تو اس کا مطلب ہے وہ بالکل ہی نہیں تھے۔ اس کے باوجود محسن نقوی نے برہمی کا اظہار کیا جی کہ جو شناخت پریڈ میں جن لوگوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور ساتھ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو 9 مئی واقعات میں ملوث ہائی پروفائل کیسز میں ضمانت پر رہا افراد کی ضمانت منسوخی کے لیے اپیلیں دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا نگران پنجاب حکومت کی جانب سے، جن کا کام انتخابات کروانا تھا۔ وہ کہتے ہیں جی کہ ہم 9 مئی کے واقعات پر آئین اور قانون کی بالادستی کر لیں، باقی ساری چیزیں بعد میں ہوتی رہیں گی۔ اور ساتھ محسن نقوی نے کہا کہ 9 مئی میں ملوث 171 شر پسندوں کی شناخت نہ ہونے کا نوٹس لیتے ہوئے شناخت کا عمل دوبارہ کرنے کا حکم دیا ہے کہ جی ہر صورت میں ان کی شناخت کی جائے اور ہر صورت ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ تمام شر پسندوں کے خلاف کیسز کو پیشہ ورانہ طریقے سے آگے بڑھایا جائے، ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے مفروروں تک پہنچا جائے۔ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ پروسیکیوشن کے عمل کو مزید مؤثر بنایا جائے، دہشت گردی کے ان کیسز کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے اتنا زیادہ نوازا ہے کہ جتنے مسلم لیگ نون سے جڑے وکیل تھے ان تمام لوگوں کو اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کیا ہے۔ 200 سے 250 کیسز ہیں پورے پنجاب میں۔ ہر جگہ انہوں نے اپنے بار کے لوگوں کو نوازا ہے، ہر جگہ اپنے لوگوں کو انہوں نے، اور پیسہ ریاست پاکستان کا ہے، عوام پاکستان کا ہے جو، اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ جو بار ایسوسیشنز میں یا بار کونسلز میں عمران خان کی ان کی طرف سے ایک پذیرائی ہے وہ ختم ہو سکے۔ اور اس طرح کی جو چیزیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے جتنے بھی سینئر وکلا تھے، کسی کو نیب پروسیکیوٹر بنا دیا، کسی کو یہ اٹارنی جنرل آفس میں لے گئے، کسی کو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب آفس میں، کسی کو پروسیکیوٹر جنرل۔ انہوں نے سینکڑوں، ہزاروں اگر نہ بھی کہوں تو سینکڑوں اس طرح سے اتنا نوازا ہے جس کی وجہ سے یہ کامیاب ہوئے کہ ان کے خلاف کو بہت بڑی وکلا موومنٹ کھڑی نہ ہو سکی۔ اور اب بھی یہی کہہ رہے ہیں، جتنے بھی اس میں جو پہلے پروسیکیوٹر تھے وہ تو تنخواہیں لے ہی لے رہے ہیں، انہوں نے اسپیشل پروسیکیوٹر لگا کے یہ سارا کچھ کیا۔ دوسری جانب عمران خان چونکہ آج بنی گالہ میں ہیں، اور عمران خان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے آفیشیل پیج سے اس کو شیئر کیا ہے، جس میں عمران خان اپنے کتوں کے ساتھ نظر آتے ہیں کہ وہ واک کر رہے ہیں اور وہ جاگنگ کرتے ہوئے ان کے کتے ان کے ساتھ ہیں۔ اس پر اب سوشل میڈیا پر جو ایک طوفان مچا ہوا ہے کہ عمران خان نے پھر شیرو کو آگے لگایا ہوا ہے، اور عمران خان پھر ایکٹیو ہو گئے ہیں، عمران خان پھر آ رہا ہے، عمران خان نے پھر اپنا جو ایک کتنے مہینوں کے بعد دوبارہ اپنی جو ایکٹیویٹی ہے وہ سٹارٹ کی ہے۔ تو چونکہ جن لوگوں کو تو خوشی ہوئی ہوگی وہ خوشی ہوئی ہوگی، اور باقی لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی کہ یہ کیسے اپنے پاؤں پر کھڑے ہو گئے، کیونکہ مقصد یہ تھا کہ یہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے، یہ اپنی کمپین نہیں کر سکیں گے۔ عمران خان نے تو پورے پنجاب میں اور اسلام آباد پنجاب کو ایسے بنایا ہوا ہے جیسے کوئی ماڈل ٹاؤن شپ ہے، کہ وہ ہر روز عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو یہ ان کے لیے تکلیف دہ ہے جن کو یہ لگتا تھا کہ عمران خان کے لیے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا۔ پی ڈی ایم سربراہ فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون سے شکوہ کیا ہے، اور بیسیکلی اندر کی بات میں آگے آپ کو بتاؤں گا۔ میڈیا کے سامنے جو بات کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو دبئی میٹنگ کے حوالے سے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو پہلے اعتماد میں لینا چاہیے تھا، اور پھر
زرداری کے ساتھ ان کو میٹنگ کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون چونکہ پی ڈی ایم کا حصہ ہے، اس وجہ سے اپنے اتحاد میں شامل جماعتوں کو اعتماد میں لیے بغیر جو دبئی میں میٹنگ ہوئی ہے اس پر ہمیں اعتراض ہے اور میں اس کے اوپر سوالات پوچھوں گا۔ انہوں نے کہا دبئی مذاکرات اچانک نہیں بلکہ منصوبہ بندی سے ہوئے، اس لیے سب کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا۔ چونکہ پیپلز پارٹی پی ڈی ایم کا ایسا نہیں ہے، اس لیے اسے دبئی مذاکرات میں نہیں پوچھ سکتے، لیکن ہم مسلم لیگ نون سے پوچھ گچھ کریں گے۔ پی ڈی ایم کے مستقبل کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ایک تحریک تھی جس کی اب ضرورت باقی نہیں رہی۔ آئندہ الیکشن کے حوالے سے کہا کہ عام انتخابات وقت پر ہوں گے اور 1 ماہ میں مرکز، سندھ اور بلوچستان میں نگران حکومتیں قائم ہو جائیں گی۔ اقتصادی حالات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ معاشی حالات بہتری آنا شروع ہو گئی ہے، شاید وہ اپنے مدرسوں کی دیکھتے ہیں کہ ان کی معاشی بہتری آنا شروع ہوئی ہے، دوست ممالک مدد کر رہے ہیں۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان امریکہ کو گالی دیتا ہے پھر اس سے یاری مانگتا ہے۔ عجیب بات ہے کہ وہ عالمی برادری جو قرآن پاک کی توہین کرتی ہے وہی عمران خان کی حمایت بھی کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکی پٹھو جعلی کاغذ لہرا کر مظلوم بننے کی کوشش کرتا رہا، اور کہتے ہیں جی کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ انتخابات کروانا ہے الیکشن کمیشن نے، تو آئی ایم ایف کون ہوتا ہے ہمارے انتخابات کی بات کرنے والا۔ اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ فوج ایک ادارہ ہے جس سے اختلاف ممکن نہیں ہے، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں چیف جسٹس آف پاکستان سے پوچھتا ہوں کہ جن لوگوں نے شہداء کی تنصیبات پر حملہ کیا وہ باہر کیوں ہیں، وہ آزاد کیوں پھر رہے ہیں۔ یہ سوالات کیے گئے فضل الرحمان کی جانب سے۔ اب ان کو امید یہ لگائی گئی تھی کہ چونکہ اکتوبر نومبر میں انتخابات نہیں ہونے اور جو عارف علوی ہے ان کا ٹینیور مکمل ہو جائے گا، عارف علوی کے جاتے ہی وہ ان کو صدر بنا دیں گے، اور کم از کم 1 سال وہ صدر بن جائیں گے، اور ایک پروٹوکول جو ان کی بقیہ ماندہ زندگی ہے سابق صدر کا وہ پروٹوکول لیتے رہیں گے۔ اب چونکہ آئی ایم ایف کا پریشر ہے، یورپین یونین کا پریشر ہے، عالمی برادری کا پریشر ہے، ان کے پاس کوئی اور آپشن تھی نہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ 9 مئی کے واقعات میں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کو کافی حد تک کمزور کر لیا ہے۔ اب اگر ہم نے الیکشن ڈے کو مینیج کر لیا اور عمران خان کو اسی طرح دبائے رکھا اور انتخابات مہم میں بھی اسی طرح خوف کی جو صورت ہے وہ برقرار رکھی، تو شاید ہمیں ہمارے ریزلٹس مل جائیں۔ اس وجہ سے وہ رسک لینے کو تیار ہو گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تقسیم جب آئی تو تقسیم نواز شریف اور زرداری مل بیٹھ کے کرنے بیٹھ گئے اور فضل الرحمان کو کسی نے نہ پوچھا۔ یہی وجہ ہے کہ فضل الرحمان کو وہ کہتے ہیں ایک تو اگلا جو مفادات کی تقسیم ہے اس میں مجھے کیا دیا جائے گا، مجھ سے تو آپ مشاورت ہی نہیں کرتے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ یہ سیٹ اپ آگے چلے گا تو وہ سیٹ اپ آپ ختم کیسے کر سکتے ہیں، انتخابات کی طرف کیسے جا سکتے ہیں، میرا صدر بننا کہاں ہے، یا مجھے پھر اگلے 5 سال کے لیے صدر بناؤ یا پھر اس سیٹ اپ کو 1 سال کے لیے آگے لے جاؤ اور مجھے صدر بننا ہے، چونکہ وہ کسی بھی صورت اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اور پہلی بار ایسا ہوا کہ نون لیگ کے خلاف کھل کے ان 14 ماہ میں سٹیٹمنٹ دی ہے فضل الرحمان نے، اور وہ ایسے سٹیٹمنٹ نہیں دیتے جب ان کے مفادات خطرے میں ہوں، تبھی وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔